پلیز میرے قریب مت آئیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زرناب گھبرا کر بولی تو احمر اس کا منہ دیکھنے لگا، کہنے لگا ڈونٹ وری، میں تمہیں درد نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، مجھ پر بھروسہ رکھو، کیوں ڈر رہی ہو اتنا؟ زرناب کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے چوڑے سینے اور بڑے ہیوی مسلز کو دیکھ کر کانپ کر بولی تو بے ساختہ احمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور تم میرے سامنے ایک نازک چھوئی موئی سی لڑکی، کہیں محبت اور جنون میں پاگل ہو کر آج رات میں تم پر اس قدر زور آزمائی ہی نہ کر لوں کہ تمہاری جان پر بنائے۔ تو میری جان، ایسا سوچنا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آؤں گا، آخر کو تم میری اکلوتی محبت ہو۔ مگر اس کے باوجود زرناب کے چہرے پر آئی ہوئی موت کی زردی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ بھی احمر سے چھڑوا چکی تھی، کہنے لگی نہیں، بس آپ میرے قریب مت آئیں، آپ نہیں جانتے اگر آپ میرے قریب آئے تو قیامت آ جائے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گی اور آپ بھی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ احمر کو اس کا رونا اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا رو کیوں رہی ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ دیکھو اب تمہارا رونا مجھے اشتعال میں لے آئے گا، اور جانتی ہو جب مجھے غصہ آ جائے تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ رونا بند کرو پلیز، نہیں قریب آنا تو مت آؤ، مگر یہ رونا دھونا تو مت مچاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، نہ آج، نہ کل، نہ پرسوں، نہ اگلے سال، نہ آج سے 10 سال بعد مجھے آپ کے قریب آنا ہی نہیں ہے۔ جانتے بھی ہیں آپ مجھے ایسی بیماری ہے، اگر آپ میرے قریب آئے تو۔ زرناب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ احمر کہنے لگا کیا بیماری ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، اور مجھے اس سے پہلے تمہاری اس بیماری کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ احمر اس سے پوچھنے لگا تو زرناب نے اپنے ہاتھ کا اشارہ اپنی ٹانگوں کی طرف کیا، کہنے لگی یہاں ہے بیماری۔ احمر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ کہنے لگا اچھا کیا بیماری ہے یہاں پر تمہیں؟ وہ کہنے لگی بس اگر آپ قریب آئے تو ہم دونوں کی جان چلی جائے گی، مجھے بہت خطرناک بیماری ہے، پلیز مجھ سے دور ہیں، اگر آپ میرے قریب آئے تو آپ نامرد ہو جائیں گے، دوبارہ آپ کسی بھی عورت کے قریب جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہو جائے۔ مگر احمر کہنے لگا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اس بیماری کو دیکھ نہیں لیتا تب تک میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ چلو شاباش، اس اتنے بڑے گھیرے کو ایک طرف کرو اور اپنی ٹانگیں کھولو اور مجھے دیکھنا ہے کیا بیماری ہے تمہیں جو میرا تمہارے قریب آنا میری جان لے لے گا۔ زرناب منع کرنے لگی مگر احمر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں کھول کر اپنے ہاتھوں سے کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نرم اور معصومانہ نسوانی آواز پر احمر نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس وقت آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ مس، آپ آلریڈی کمرے کے اندر موجود ہیں۔ زرناب چھینک گئی، پھر فوراً ہی اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کا رنگ شرم و حیا کی وجہ سے لال تھا، کم از کم احمر تو یہی اندازہ لگا پایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو رہے تھے۔ وہ پہلے کبھی بھی اتنی کنفیوز نہیں ہوئی تھی، نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ شاید روایتی جھجک تھی، ایزی ہو جاؤ۔ اس کو بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے دیکھ کر احمر نے نرم لہجے میں کہا وہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ زرناب نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے صرف تمہارے 5 منٹ چاہیے ہوں گے کیونکہ تائی جان کسی بھی وقت یہاں پر آ سکتی ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گے؟ زرناب جس قدر جھجک رہی تھی احمر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر بھی ایک پرسکون سے مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا کیا میں نے پہلے کبھی تمہاری بات ماننے سے انکار کیا ہے؟ جواب دینے کے بجائے احمر نے الٹا سوال کیا تھا۔ زرناب کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ زندگی میں وہ پہلی بار خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ان دونوں کی رخصتی تھی اور آج وہ اپنی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ یار کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسو دیکھ کر احمر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے کاندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پیار سے بولا۔ اس نے احمر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی اس حرکت پر احمر نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ غیر نہیں ہوں میں، شوہر ہوں تمہارا، عورت ہو تم میری، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔
دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، تم جانتی ہو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ دنوں سے تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے۔ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں، تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے دور بھاگنے لگ جاتی ہو۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، جانتی ہو نا میں تمہیں کہاں کہاں چھو چکا ہوں، پورے حق کے ساتھ، اور تم میرا پورا ساتھ دے چکی ہو۔ پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ اسے کان کی لو پر اپنی انگلی کا لمس پہنچاتے ہوئے بہت کچھ یاد کروا چکا تھا۔ زینب تو آنکھیں میچ کر بس ایک جھرجھری لے کر رہ چکی تھی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے، کہنے لگی ہاں مجھے سب یاد ہے، لیکن پلیز اب آپ مجھے پرانا کچھ بھی یاد مت کرائیں، میرا دھیان مت ہٹائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز آپ مجھ سے دور رہ کر میری بات سنیں۔ ایک بار پھر لفظ دور سن کر احمر کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے، اسے غصہ آ چکا تھا۔ کوئی اس سے اس کی من پسند چیز سے دور رہنے کو کہتا تو وہ آگ ببولا ہو ہی جاتا تھا۔ اس کا لہجہ آٹومیٹیکلی سخت ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور پھر سے اس کی گرفت سے نکلنے کے پر تولنے لگی۔ نہ جانے ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا، احمر سمجھ نہیں پایا تھا۔ حالانکہ 2 ہفتے پہلے جب وہ ملیشیا جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے آیا تب تک ان لوگوں میں سب کچھ نارمل تھا، اور آج اسے لگ رہا تھا کہ اندیکھی دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تو قیامت تھی جو احمر کے سر کے اوپر آ کر ٹوٹی تھی۔ دیکھو آج اپریل فول نہیں ہے، پھر کسی دن مجھے بیوقوف بنانا۔ میں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ بیوقوف بننے سے بچانے کے لیے آئی ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ بہتر یہی ہے آپ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ بے دردی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ احمد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ رایا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیسے لفظ اپنی زبان پر لا رہی؟ میں تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتا، میں نے تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر میں خوش ہوتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں نے کتنے خواب نہیں دیکھ رکھے، اور تم اس طرح کی بکواس کر رہی ہو۔ دیکھو اگر یہ کوئی مذاق ہے نا تو بہت برا مذاق ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ ہاں میں واقعی پاگل ہو گئی، کیونکہ مجھے خود سے بھی زیادہ آپ کی زندگی کی فکر ہے۔ یہ سن کر وہ سسکنے لگی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر احمر بھی نرم پڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ زور زبردستی سے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم مل کر بات کر سکتے، تو بتاؤ مجھے کہ مسئلہ کیا؟ چھوڑے مجھے، بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، یہی مسئلہ ہے مجھے۔ کل تک تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، گناہ ہو گیا ہے، مجھے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ وہ زرناب تو نہیں تھی جو ذرا سی بات پہ شرمانے لگتی تھی۔ احمر کے سامنے آ جانے پر اس کے گال لال اناری ہو جاتے تھے، اس کی پلکیں لرزنے لگتی تھی۔ اس کی پلکوں کا یہ کھیل احمر کو بہت پسند تھا، اور وہ جان بوجھ کر اسے کم سن کلی کے سامنے جاتا تھا، کیونکہ جب اسے دیکھ کر شرماتی تھی تو احمر کو ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ اور آج یہی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ کیا ہم لوگوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے؟ اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا مغرور بیٹا تھا۔ اس نے بچپن ہی سے جس چیز کی طلب کی تھی اس کو حاصل کر کے ہی دم لیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے اس لڑکی سے دستبردار ہو سکتا تھا جس کے بچپن کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منقوہہ بھی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ پہلے میں سوچ رہا تھا 1 ہفتے کے بعد رخصتی کروں گا، لیکن اب 2 دنوں کے بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس گھر سے بھاگ کر تم صرف اپنی موت کو آواز دو گی۔ مجھے مر جانا پسند ہے، لیکن آپ کے ساتھ رہنا نہیں۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح احمر کے دل کو جا کر لگے تھے۔ وہ بار بار اس کی انا کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، بار بار اس کی عزت نفس کو اچھال رہی تھی۔ ایک خاندانی مرد کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ ہاں
اس کی پسندیدہ عورت تھی. اگر اس کی پسندیدہ عورت نہ ہوتی تو وہ کب کا اس کی زبان کاٹ چکا ہوتا. احمد نے اب کی بار پیشانی کو بے چینی سے مسلا تھا. میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، جاؤ یہاں سے. وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا جبکہ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. احمد اس کے تایا جان کا بیٹا تھا. بچپن ہی سے وہ اس کو پسند کرتا تھا اور پھر جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچا تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا. سرناب کے دل میں بھی اس کے لیے محبت بھرے جذبات تھے، اس لیے وہ اس کے پرپوزل سے انکار نہیں کر پائے. ان دونوں کے گھر میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. جب گھر کے بڑے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے خوشی خوشی ان لوگوں کی منگنی کرا دی. کچھ ٹائم پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور ابھی ایک ہفتے پہلے ان کی رخصتی ہونے والی تھی. وہ رخصتی سے پہلے ایک بار احمد سے ملنا چاہتے تھے. آج احمد کے گھر والے شاپنگ کے لیے گئے تھے. وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا. جب سرناب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے گھر پہنچ گئی. جانتی تھی اگر امی کو معلوم ہو گیا تو وہ اس کو بہت ڈانٹیں گی، مگر فی الحال اسے ہر حال میں اس انسان سے رہائی چاہیے تھی. وہ انسان کے ساتھ رہ کر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی اور سچی محبت کی نشانی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی وجہ سے اپنے محبوب کو تکلیف نہ پہنچاتی. کمرے میں آ کر وہ بند ہو گئی تھی. اس کو کیا ہوا ہے؟ آمنہ بیگم نے انبر سے سوال کیا تو وہ کاندھے اچکا کر رہ گئی. پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے مرچھائی سی ہے. نہ تو ٹھیک طرح سے بات کرتی ہے نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی ہے. میں پوچھتی ہوں اس سے، سرناب بیٹا دروازہ کھولو. امی کی آواز سن کر اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی. اس کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتا سکتی. بابا کو تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. وہ لوگ چچا اور تایا کے آسرے پر تھے. وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرے گی. اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیا اور دروازہ کھول دیا. ماں نے جب اپنی بیٹی کی روئی روئی آنکھیں دیکھی تو ان کے دل کو دھچکا لگا. 2 ہفتے پہلے تک تو وہ بہت خوش تھی. اب اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اونچی اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی. آمنہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا. اس نے ماں کے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا. میری جان کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ. وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتی ہوئی بولی، امی مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا. یہ سن کر ان کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا. شکر تھا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر گئے ہیں. اسی وجہ سے اس نے اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کر لیے تھے. میری جان ایک نہ ایک دن تو تم نے رخصت ہو کر جانا ہی ہے. بیٹیوں کو گھر پر نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں. انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے. سرناب ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے خود بھی بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر مجبوری تھی. وہ اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنی دہلیز پر نہیں بٹھا سکتی تھی کیونکہ ان کی اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی تو ان کی بیٹی نے رل جانا تھا. بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی شادی ایک ایسے ذمہ دار انسان سے کر دیتی جو ان کی بیٹی کو بے تحاشا محبت اور عزت دیتا. احمد پر ان کو پورا بھروسہ تھا. وہ ان کے لیے ان کے سگے بیٹے کی طرح ہی تھا. چلو اب خاموش ہو جاؤ، اپنے آنسو صاف کرو، اللہ تعالیٰ سے بہترین کی دعا مانگو. چلو جلدی سے اٹھو، نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل کو تھوڑا سا سکون ملے. امی کی بات سن کر ان کے ہاں میں گردن ہلا دی اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی. احمد نے جب سے سرناب کے منہ سے طلاق کی بات سنی تھی وہ تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا. اس کی بہنیں اسے شادی کی شاپنگز دکھا رہی تھی مگر وہ خالی ذہن سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا. بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم نے اتنی محنت سے بھابھی کے لیے سب کچھ لیا اور آپ نے ابھی تک اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا. بندہ تھوڑی سی تعریف ہی کر دیتا ہے. ہاں بہت اچھا ہے. تم لوگ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا کیا پتا، خود دیکھو. یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکل گیا. اس کو کیا ہوا؟ شاید کسی بات پر موڈ آف ہو گیا ہوگا. بزنس میں ان کو آج کل کچھ زیادہ ہی لاس ہو رہا ہے. شاید اس وجہ سے پریشان ہوں گے. میں نے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سر پر سوار نہ کیا کرو. نقصان نفع تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر کام میں بہتری ہوتی ہے.
خیر چھوڑو ان باتوں کو اور یہ جلدی سے پیک کر دو۔ صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک نیا حکم جاری کیا تھا۔ احمد کی 3 بہنیں تھیں، تینوں ہی شادی شدہ تھیں اور ملک سے باہر ہوتی تھی۔ 2 بہنوں کی شادی کینیڈا میں ہوئی تھی، جبکہ ایک بہن کی شادی جرمنی میں، اور اب وہ پاکستان میں بھائی کی شادی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دونوں گھروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آفٹر آل شہر کے سب سے بڑے بزنس مین، نئے بننے والے سیاستدان اور جاگیردار احمد خان کی شادی تھی۔ حویلیاں دونوں ہی بہت بڑی تھی، اسی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ مہندی کی رسم حویلی میں ہی کی جائے گی۔ دونوں دلہن کا نکاح تو ہو چکا تھا، اسی لیے مہندی کی تقریب اکٹھی ہی رکھی گئی تھی۔ احمد اپنے کمرے میں فریش ہو رہا تھا، اس کے ساتھ دوست بیٹھک میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دراصل باہر کے لوگوں کو حویلی کے اندر انہیں حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ احمد کے بچپن کے دوست ہی کیوں نہ ہو، مگر کوئی بھی حویلی میں نہیں آ سکتا تھا، سب صرف بیٹھک تک ہی محدود تھے۔ اور یہ خانوں کی حویلی کا اصول تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو سامنے زرمینہ کھڑی تھی، اسے دیکھ کر احمد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں جانے سے پہلے دروازے پر دستک دی جاتی ہے؟ وہ احمد جی، آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت جلدی میں یہاں پر آئی ہوں نا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ زرناب تو ٹھیک ہے؟ احمد کے منہ سے سب سے پہلے زرناب کا نام ہی نکلا، جسے سن کر زرمینہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ڈھیٹ ہڈی ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ تو پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں آ گیا۔ زرناب کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ احمد جی، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ زرناب اپنے کمرے میں موجود نہیں، مجھے لگتا ہے وہ حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اسے ہر جگہ پر ڈھونڈ لیا مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے حویلی والوں کو بھی بتا دیا۔ تمہارا دماغ تو میں واپس آ کر ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ احمد زرناب کو برا بھلا کہے گا، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ وہ اسی کو ہی باتیں سناتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آمنہ بیگم کا پریشانی سے برا حال تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تو احمد زرناب کا ہاتھ پکڑے حویلی کے اندر داخل ہو۔ آمنہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کہاں پر چلی گئی تھی تم؟ یہ پارلر گئی تھی، میں خود ہی اسے چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے گھر میں بیوٹیشین بلوائی ہوئی ہے، اور زرمینہ نے بھی تو یہی کہا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر زرمینہ پر ایک نظر ڈالی، جو کہ زرناب کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی بھی تھی۔ وہ ہم لوگوں میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پارلر چلی جائے گی، شاید مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ باقی سب حویلی والے بھی اسے ڈانٹ رہے تھے کہ اتنا بڑا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ تمہارا موبائل کیوں بن جا رہا تھا؟ چچی جان نے اسے اتنی اچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے موبائل بند تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک پارک میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس کو محسوس ہوا کوئی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا ہوا، نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو احمد تھا۔ بندہ بھاگ کر کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں سے پکڑے جانے کے چانسز کم ہو۔ مجھے کسی بھی جگہ کے بارے میں نہیں پتا، میں آج تک یہاں سے آگے نہیں گئی۔ اس کی بات پر احمد کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو تم آخر؟ یہ سب کچھ کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی دلہن نہیں بنوں گی۔ مجھے کوئی ایک ریزن بتا دو، کیا تمہارے دل میں میری جو محبت تھی وہ کم ہو گئی ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں، جب تک تم خود اس بات کا اعتراف نہیں کرو گی تب تک میں کچھ بھی نہیں سمجھوں گا۔ چلو اٹھو، مجھے واپس حویلی نہیں جانا۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہوں؟ ہم تو پارلر جا رہے ہیں۔ وہ واقعی میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زرمینہ نے اسے اپنی ایک سہیلی کے بارے میں بتایا، مگر وہ اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ وہیں پارک میں بیٹھ گئی۔ اسے پھر سے پینک اٹیک ہونے لگے تھے۔ انزائٹی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ پہلے اگر کالج کی لڑکیاں اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرتی تھی تو وہ ان سب کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی بھلا ایسا بھی ممکن ہے؟ میں تو ان چیزوں کو مانتی ہی نہیں، فضول کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ آج جب وہ خود ان سب سے گزر رہی تھی تو اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جب تک وہ اسٹیج پر بیٹھی رہی تب تک وہ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھتی
تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا؟ تم ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ احمد نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس انداز میں رکھا تھا کہ سامنے موجود لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا، اپنے محبوب شوہر کا لمس محسوس کر کے اس کی دھڑکنوں کی رفتار پھر سے بڑھ گئی تھی۔ مہندی کی تقریب بہت اچھی گزر گئی تھی۔ اس کے کزنز نے بہت زیادہ ہلا گلا کیا تھا، وہ خود بھی ڈانس کرنا چاہتی تھی، ڈھولکی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گانے گانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ شادی اس کی اپنی مرضی سے ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، اس نے بہت سی چیزیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی تھی، لیکن آج وہ بالکل چپ چاپ تھی، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اپنے محبوب کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور یہ سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک سٹیج پر بھی نہیں بیٹھ سکی تھی، طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر ایک دم اسے ہو کیا گیا۔ احمد نے بھی غصے سے اپنی مٹیاں بھیج لی تھی۔ تمہیں مجھے ہر حال میں بتانا پڑے گا چھوٹی لڑکی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور پھر بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اگلے دن کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی، ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے اور پھر خوبصورت میک اپ کے ساتھ۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ حسین تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن اس دلہن کے روپ میں اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جو بھی اس کو دیکھتا بے ساختہ ماشاءاللہ کہتا۔ احمد کے دل کی دھڑکنیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھیں۔ اپنی پسندیدہ عورت کی قربت پانے کے لیے وہ مچل رہا تھا اور بے صبری سے ان خوبصورت لمحات کا انتظار کر رہا تھا جن سے اس کی نئی زندگی کی شروعات ہونی تھی۔ رات 11 بجے وہ اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی، یقیناً وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اس کو کاندھے سے پکڑ کر ہلایا، مگر وہ سائڈ پر ہو کر گر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی، اس کی سانسیں بھی نیند کی وجہ سے بھاری تھی۔ احمد کے دل کو تھوڑا سکون ملا، اس کے گالوں کو پھر سے تھپکنے لگا تو اس نے ہلکی آنکھ کھول دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب موجود تھے، دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کی اور پھر اس کی انگلیوں کی اپنی کمر پر ہونے والی حرکت اس کے جذبات کو جگا رہی تھی۔ ہاں، وہ شخص اس کا پسندیدہ شخص جس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اس نے حفظ کیا ہوا تھا اور جس کو چومنے کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے احمد نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیے۔ اس کے ماتھے پر غصے سے لکیریں بن گئی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ جبکہ وہ بری طرح رونے لگی۔ خدا کا شکر تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اندر ہونے والے تماشے کو پوری دنیا سنتی۔ کیا ہو گیا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ پلیز میرے قریب مت آئے۔ میں تمہیں درد نہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اسے زور زور سے خود سے دور کرنے لگی۔ یار تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اب اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے لگا۔ جانتا تھا کہ غصے سے وہ کبھی بھی سچ نہیں جان پائے گا، اب اسے حقیقت جاننی تھی۔ پلیز میرے قریب مت آئیں، میں مر جاؤں گی، اور آپ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا میری وجہ سے۔ آپ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور پھر سے چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ دیکھو پہلے ریلیکس ہو جاؤ، مجھے تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، دور ہٹیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھ کر اسے تکلیف تو بے تحاشا ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے رونے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ زرناب اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ اپنے لب بھیج کر اسے دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، اب اس پر سختی نہیں کر رہا تھا۔ ایک لڑکی جو کہ اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی، جو کہ اس کی آواز سننے کے لیے بھی ترستی تھی، رات کو دیر دیر تک اس سے باتیں کرتی تھی، اور اگر کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تو اس سے ناراض ہو جاتی تھی، اس کی پیار بھری باتوں پر شرما جاتی تھی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ وہ لڑکی آج اسے خود سے دور کر رہی تھی، اور دور کرنے پر بھی وہ رو رہی تھی۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آ رہا، لیکن تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، بس مجھے آپ سے طلاق چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان سے مت نکالنا، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ جاؤ اور جا کر چینج کرو اور سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔
اس کو اپنا دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس نے احمر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے تھے۔ جس عورت کی اس نے پچھلے 10 سال مسلسل طلب کی تھی، وہ عورت اس کی دسترس میں تھی، اس کے پاس تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسے حاصل تو ہو گئی تھی، مگر وہ اس پر اپنا حق نہیں جما پا رہا تھا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کب تک چلنا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، بیڈ کی طرف بڑھنے لگا کہ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ، ٹینشن نہ لو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ وہ آپ سے اپنے اعتماد میں اسے لے رہا تھا، کیونکہ غصے سے وہ کچھ بھی نہیں نکلوا سکتا تھا۔ پہلی بار احمر کو اندازہ ہو رہا تھا کہ غصے پر قابو پانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان دونوں میں ٹرسٹ تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ عورت اسے بتانے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر گزری تو وہ اس کے قریب چلا گیا، اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھا تو اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر رونے لگی، جبکہ احمر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ سو جاؤ، اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرو، صبح ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ٹینشن مت لو، جب تک تم کچھ نہیں کہو گی تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اعتماد میں لو، مجھے بتا دو آخر تمہیں مسئلہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے سب کچھ بتانے سے جھجک رہی تھی، شرما رہی تھی، سب سے بڑھ کر کے وہ ڈر بھی رہی تھی۔ احمر کے سوال کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، وہ خاموش ہو گئی۔ احمر نے بھی چپ ساتھ لی، وہ روتے روتے اسی کی باہوں میں سو گئی۔ وہ پوری رات احمر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، جذبات بار بار بھڑک رہے تھے، بار بار دل چاہ رہا تھا کہ اس کے خوبصورت نازک وجود کو سمیٹ لے، مگر پھر اس لڑکی کی معصومیت اور اس کا ڈر دیکھ کر وہ رک جاتا تھا۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اگلے دن ریسیپشن تھا، مگر احمد نے ریسیپشن کینسل کر دیا کہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی اور وہ 2 دنوں کے لیے امریکہ چلا گیا۔ یہ 2 دن اس نے سکون سے حویلی میں گزارے، مگر وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی، کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی تھی، یہاں تک کہ اب وہ اپنی تائی جان کے پاس جا کر بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ صفیہ بیگم کو یہ سب کچھ کھٹک رہا تھا۔ اس کی نندیں 3 سے 4 بار اس کے پاس آ چکی تھی، مگر وہ ان کے سوالوں کا بھی سیدھے منہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ صفیہ بیگم سے برداشت نہ ہوا تو اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کیا ہوا، تم لوگوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے احمر کے حوالے سے بھی اس سے سوال کیا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، جی امی سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پھر شادی کے دوسرے دن وہ اپنی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کیوں چلا گیا؟ وہ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ بزنس میٹنگ تھی، شاید اس وجہ سے وہ چلے گئے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں اسے احمر پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے یہ ڈرامہ لگانے کی۔ احمر بھی وہاں پر آ کر پچھتا رہا تھا، کیونکہ حویلی کی طرف سے اسے ہزاروں کے حساب سے کالز موصول ہو رہی تھیں۔ وہ رات کے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیونکہ جو عورت اس کو پانے کے لیے مچلتی تھی اب وہی عورت اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی، اور یہ بات اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ صفیہ بیگم کو اس نے اس وقت بھی ٹال دیا تھا، مگر وہ اپنی بہو کے جواب سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی، نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں وہ لوگ میری شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ اس کی ساس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا چاہتی تھی۔ یہاں پر آ کر وہ بھی کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے اپنی امی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اپنے مائکے رہنے کے لیے گئی تھی تب اس کی ماں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی ٹینشن سے گزر رہی ہے۔ گھر میں بھی ایک دوسرے کے ہمنے سامنے اگر وہ روز وہاں پر جاتی تو اس کی امی ایک نہ ایک دن جان جاتی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر آ کر وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کھانا بنانے کچن میں آئی۔ ابھی اس نے نوڈلز چولہے پر چڑھائے تھے کہ کسی نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے، اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر پیار سے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ اس لمس کو تو آنکھیں بند کر کے پہچانتی تھی۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر احمر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا کہ نظر اس دشمن نے جہاں پر پڑی جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی۔ احمر نے اگلے پل اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر احمر نے اس کی آواز بند کر دی۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ملازم انیکسی میں موجود تھے۔ صفیہ بیگم بھی ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر موجود تھی۔ وہ ایک سوشل خاتون تھی اور کچھ عورتوں کے ساتھ مل کر NGOs چلا رہی تھی۔
وہ بہت کم ہی گھر میں رہتی تھی۔ احمد اس کے لب پھڑپھڑائے۔ جی احمد کی جان، وہ دلفریب انداز میں بولتا ایک بار پھر سے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی گستاخیاں کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے احمد کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اسے احمد کو زیادہ فرق تو نہیں پڑا، ہاں ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے لگا تھا تم ابھی تک اس رشتے کو قبول کر چکی ہوگی، آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ مجھے سب سے بڑا مسئلہ آپ سے ہے، آپ بس میرے قریب مت آیا کریں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی جائے گی، اس نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آخر مجھے تم سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ احمد نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں خود ہی پتہ لگا لوں گا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی اور اپنے آپ کو احمد کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھر سے خوف کے مارے پھولنے لگی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، جبکہ آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی تھیں۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا، مجھے آپ کی ذات میں ہی کوئی دلچسپی نہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ پوری حویلی میں اس کی آواز گونج رہی تھی، چونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے احمد کو ٹینشن بھی نہیں تھی۔ کمرے میں لے جانے کے بعد احمد نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ احمد نے پھر سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے کھینچ کر سیدھا بیڈ پر لٹایا اور اب خود اس پر جا کر سایہ فگن ہوا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی اور اپنی ٹانگوں کو بھی بار بار حرکت دینے کی کوشش کر رہی تھی، جسے احمد نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم نے مجھے مسئلہ نہ بتایا تو میں زبردستی اپنا حق وصول کر لوں گا، چاہے میری جان ہی چلی جائے یہاں پر۔ پلیز ایسا مت کہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ یہ کہہ کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ احمد بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو پریشانی کیا ہے، کیوں یہ لڑکی اسے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ ان دونوں کے درمیان تو اعتماد اور محبت تھا، تو پھر یہ لڑکی کیوں اسے سب کچھ چھپا رہی تھی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ احمد نے اسے دور ہٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی سانسیں بار بار اکھڑ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے احمد اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کو سانس دینے لگا۔ وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سہمی ہوئی نظروں سے احمد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ میں جانتا ہوں جتنی تکلیف تم مجھے دے رہی ہو تم اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ہو۔ خدا کا واسطہ خود پر اور مجھ پر رحم کرو، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی کسی بات پر بھی جج نہیں کروں گا۔ کوئی بھی پریشانی ہے تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اب تمہیں میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تمہارا پورا چیک اپ کرواؤں گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جس سے تمہارے قریب جانے سے میری جان جا سکتی ہے۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں اور تم جانتی ہو میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پہلے بھی تم یہ دھمکی دے چکی ہو، لیکن تمہیں راستوں کے بارے میں ہی معلوم نہیں۔ میں اس بار آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے بس آپ سے طلاق چاہیے۔ آپ یہ بات مان کیوں نہیں لیتے؟ میری جان، اب تو تمہیں آخری دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم میری بیوی بن کر ہی رہو گی، چاہے ازدواجی تعلق قائم ہونے میں مزید 2 سال کیوں نہ لگ جائیں۔ تم نے میری بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہونے لگے گی، آپ کو میرے وجود سے گھن آنے لگے گی جب میں آپ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کو لگا وہ اسے اپنا مسئلہ بتا دے گی، مگر یہ کیا، دوسری طرف کروٹ بدل کر لے رہی تھی اور سسکنے لگی۔ وہ کچن میں آ گیا تھا جہاں سے کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا نوڈل سارے جل چکے تھے، چولہا بند کیا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔
وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا پورا وجود جم گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود برف بن گیا ہو۔ سورج کی کچھ کرنیں کچن کی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میڈم صاحبہ کہاں پر ہیں؟ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ملازمت سے پوچھا۔ دو دروازے میں کھڑی تھی اور کافی زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ صاحب جی، وہ تو اپنے کمرے میں موجود نہیں، صبح صبح وہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہاں نکل گئی؟ وہ صاحب جی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ مجھے لگا وہ آپ کو بتا کر جا رہی ہے، بے وقوف عورت۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلا، گاڑی نکالی، وہ پورے علاقے کا چکر لگا کر آ گیا، مگر وہ عورت اسے کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس کا تو میں دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جو دل میں آئے گا وہی کرے گی۔ اس کو ذرا سا احساس نہیں کہ اس کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا، اس بار جب وہ لڑکیوں سے ملے گی تو وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پورا دن اسے باہر تلاش کرنے کے بعد جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ تم کہاں پر تھے؟ میں تو پیچھے صحن میں چہل قدمی کرنے کے لیے انتہائی معصومیت سے جواب دیا، اور یہ سچ بھی تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پاگل ہو گیا ہوں؟ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، یہاں پر میں تمہاری قربت اور تمہاری محبت کے لیے مچل رہا ہوں، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ آخر یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو؟ آخر ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے تم میرے قریب نہیں آ رہی ہو؟ آج تم مجھے ہر حال میں بتاؤ کہ خدا کا واسطہ مجھ پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ سرنا، میں تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایسا مرد ہوں جس نے جھکنا سیکھا ہی نہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سرمینا نے مجھے کہا تھا آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اگر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کریں، میں بس چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر کمرے میں آ گیا، اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چپ کر کے آرام سے بیٹھی رہو اور مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ویجائنل انفیکشن ہے۔ تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بمشکل اپنی بات مکمل کر پایا، کیونکہ ویجائنل انفیکشن میں عورتوں کو بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتی اور انہیں شدید بخار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ محترمہ پچھلے کچھ دنوں سے اچھلتی گھومتی پھر رہی تھی، صرف یہ بات اپنے دل سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں ویجائنل انفیکشن ہے، وہ بھی کسی چیز کا پتہ لگائے بغیر۔ اب احمد کو غصہ تو بہت زیادہ آ رہا تھا، مگر وہ اس کی معصومیت پر حیران بھی تھا۔ آخر کوئی انسان اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست بولا، آپ ہنس رہے ہیں؟ یہاں پر میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں انفیکشن کتنا خطرناک ہے؟ اگر آپ میرے قریب آئے اور اگر آپ نے میرے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی تو آپ میں مردانہ نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو تم اس ڈر کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ رہی؟ آپ کو ابھی بھی یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ مگر میری زندگی برباد ہو گئی، بتاؤ مجھے، بلکہ ایسا کرو تم مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شوہر ہوں، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، صرف دیکھنا ہی تو ہے میں نے۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ کس نے یہ سب کچھ بتایا؟ میں ایک گائنیکولوجسٹ کے پاس گئی تھی۔ اور تمہیں وہاں پر جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ مجھے سرمینا اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اور تم نے اس کی بات مان لی؟ اس نے مجھے کہا تھا شادی سے پہلے لڑکیاں اپنا کمپلیٹ چیک اپ کرواتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تم کس کی اجازت سے اس کے ساتھ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی؟ کیا تمہاری امی کو اس بارے میں معلوم ہے؟ نہیں، اس نے مجھے کہا تھا امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم اس بیوقوف لڑکی کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، اپنی آواز نیچی رکھو، مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ آ رہا۔ سب سے پہلے تو تم مجھے وہ انفیکشن والی جگہ دکھاؤ گی۔ کیا تمہیں وہاں پر سوجن ہوئی؟ انتہائی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ کیا تمہیں وہاں پر درد ہوتا ہے؟ پھر سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ تمہیں بخار چڑھتا ہے؟ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا سوچ کر تم نے اس بات کا گمان کر لیا کہ تمہیں ویجائنل انفیکشن ہے؟ کیونکہ میری رپورٹس میں یہی آیا ہے۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا، چلو میرے ساتھ، پہلے تو تمہارے دماغ میں سے انفیکشن کا کیڑا نکالتا ہوں، اس کے بعد تم سے سارے حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔
इस बार किसी मैट्रिक पास डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगा, ताकि तुम्हें भी अंदाजा हो जाए। तुमने एफएससी में बायो पढ़ी है, यही नुकसान होता है जब आखिरी पेपर के दिन रट्टा लगाकर सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए जाते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करके पढ़ लिया होता तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो। मुझे गुस्सा भी आ रहा है तुम पर। पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि सरमीना ने, बस कर जाओ यार, सरमीना की वजह से तुमने हमारी जिंदगी के इतने खूबसूरत दिन और लम्हात खराब कर दिए, और अब जब तो हकीकत तुम्हारे सामने आ ही गई है तब तुम्हें पछतावा होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब बाद में बताऊंगा, फिलहाल खामोशी से मेरे साथ चलो। वो दोनों शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए, जहां पर एक गायनेकोलॉजिस्ट उसका कंप्लीट चेकअप करवाया गया था। आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वजाइनल इन्फेक्शन के सिम्टम्स से पता चल जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीवी तो बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। वो मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में उनको तसल्ली दे रही थी। छोटी सी लड़की का वजूद खौफ से थर थर कांप रहा था, जबकि अहमर के अंदर गुस्से से लावा उबल रहा था। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उसने अहमर का हाथ अपने हाथों में लिया था। आई एम सॉरी। अहमर ने उसका हाथ नहीं झटका था, बल्कि मजबूती से पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर मैं रोना शुरू कर दूं या फिर हंसूं। दिल तो कर रहा है कि थाड़े मार मार कर रोऊं। तुम्हारी वजह से मेरी सुहाग रात बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मैं इतना अरसा तुमसे दूर रहा, लेकिन अब बदला तुम्हें तुमसे लेकर ही रहूंगा। अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करूंगा। वो बज़ाहिर तो खौफज़दा हो रही थी, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी थी कि खुदा का शुक्र था कि सब कुछ ठीक हो गया, वरना अहमर से दूर होने के बारे में तो वो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। सबसे पहले तुम्हारी उस कज़न ज़रमीना को सबक सिखाना है मुझे, जिसने तुम्हारे दिमाग में ये बातें डाली। वो पहले भी अंदाज़ा लगा चुका था कि ज़रमीना उसकी ज़ात में इंटरेस्ट लेती है, मगर ये उसने नहीं सोचा था कि अपना बदला वो इस तरह से निकालेगी, उसकी बीवी को भी उससे दूर कर देगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ बेवकूफ़ बन गई। बस कर जाए ना आप, मैं आपकी तरह चालाक तो नहीं मोहतरमा। इसमें चालाकी की बात तो है ही नहीं ना, इसमें दिमाग से काम लेने की बात हो रही है। आज मुझे अंदाजा हो रहा है तुम किस कदर मासूम हो, और मासूम होना किस कदर खतरनाक बात है। कभी और इसी वक्त मुझसे वादा कर, आइंदा अगर कोई भी परेशानी वाली बात होती है तो तुम सबसे पहले मुझसे आकर शेयर करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। उसने अपना हाथ अहमर के हाथों में दे दिया। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, वादा करती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, और मुझसे दूर भी नहीं भागोगी। ये सुनकर उसने अपना चेहरा झुका लिया। गाल फिर से लाल हो गए थे और वो छोटी छोटी बात पर शर्मा रही थी। जब भी वो अहमर को देखती थी तो उसकी कही हुई रोमांटिक बातें उसके जहन में गूंजने लगती थी। ये तो उसे यकीन हो गया था कि उन दोनों के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो गिर चुकी है। रात के वक्त अहमर ने उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई। सरमीना ने खुद इस चीज का एतराफ़ किया कि वो सब कुछ जानबूझ कर रही थी, ताकि जरनाब को अहमर से दूर कर सके, क्योंकि वो खुद अहमर की साथ में इंटरेस्टेड थी। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता था ना, किसी पर भी अंधा एतमाद ना किया करो। आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी आपके 100% एतबार के काबिल नहीं है। वो जाकर उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। आई एम रियली सॉरी। उसके सीने के बालों के साथ छेड़खानी करते हुए वो नर्म लहजे में बोली, और फिर अपनी ठोड़ी उसके सीने पर रखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। अहमर इन्हीं लम्हों का तो इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी सुहागरात का गम कभी भी नहीं भूलेगा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे साथ दोबारा से सुहागरात मनाऊंगा। वैसे भी हमारा वलीमा अभी तक पेंडिंग है। मतलब आज मैं सोफे पर जाकर सो सकती हूँ? वो वहां से उठकर भागती हुई गई थी कि अहमर ने उसके पेट पर हाथ डालकर उसे दोबारा से अपने करीब खींच लिया। मोहतरमा, आपको किसने इजाजत दी कि अब आप मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करेंगी? क्योंकि आपकी अकल तो मैं मुलाहिजा कर ही चुका हूं। आप मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं। अब सारी जिंदगी तुमने रोस्ट ही होना है, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, ये मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। क्या आप मुझे सजा देंगे? बिल्कुल दूंगा, लेकिन वो सजा प्यार भरी सजा होगी। वो उसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ते बोला था।
وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ I love you so much۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے اس سے محبت کا اظہار کرتی، اس کے جذبات کو ایک بار پھر سے ہوا دے چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، قربت کے لمحات میں اپنی محبت کا اظہار کرنا، وہ بھی اپنے پسندیدہ مرد کے سامنے، آپ کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ اسے بیڈ پر سیدھا لٹاتے وہ اس پر سایہ بنتے ہوئے دل فریب انداز میں بولتا، اس کو اپنے دل کے قریب لگ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میرا محبوب مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میں جانتی ہوں میرا محبوب مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی محبت میں اگر حد بھی پار کر دے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں اتنا یقین ہے مجھ پر؟ میں خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین رکھتی ہوں۔ احمد نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبت کی بارش نچھاور کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے نائٹ سوٹ کی ڈوریاں کھول رہا تھا، سرناب شرمائے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، پلیز ایسا مت کرے، لیکن احمد اس کے لبوں پر اپنی لبوں کی مہر ثبت کرتا کہنے لگا، بس محبت کا اظہار کر دیا نا، اب تم میری شدتیں دیکھو گی۔ آج رات میں تم پر بالکل بھی رحم نہیں کرنے والا۔ وہ تو بس چپ ہی ہو کر رہ چکی تھی جب احمد نے اسے باہوں میں بھر کر پہلے اس کی گردن اور پھر گردن سے نیچے کا سفر شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ پہلے تو زرناب خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن احمد کی محبت میں وہ بھی سرشار ہونے لگی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا پورا پورا ساتھ دینے لگی، مکمل طور پر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، بڑی زوم آئینی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ شرما کر کمفرٹر سے زرناب اپنے وجود کو ڈھانپنے لگی، تکیہ اٹھا کر احمد کو مار کر کہنے لگی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ شرم آتی ہے، پلیز لائٹ آف کر دیں۔ لیکن احمد اسے کمفرٹر اور تکیہ لے کر ایک طرف پھینک گیا، کہنے لگا، نہیں، آج رات نہ ہی لائٹ آف ہوگی اور نہ ہی تم اپنے آپ کو مجھ سے چھپاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک چکا تھا اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے پر محبت لٹانے لگے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ زرناب کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جیسے یوں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی معصومیت کی وجہ سے اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ احمد نے اس کو دھتکارا نہیں تھا، بلکہ ہر موڑ پر اور ہر لمحے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو یہی احساس دلایا تھا کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اس کی مرضی کو ہی اہمیت دی جائے گی۔ جب تک وہ نہیں چاہے گی تب تک احمد کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کوآپریٹو، اعتماد دینے والا اور ڈھیر ساری محبت کرنے والا۔ ان دونوں کی جوڑی پورے خاندان میں مثالی جوڑی بن گئی تھی۔ دونوں کا مسئلہ آپس میں ہی حل ہو گیا تھا۔ خاندان کے کسی بھی فرد کو بھنک نہیں پڑی تھی۔ زرناب کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مگر اسے احمد کی جیلسی بڑھ گئی تھی۔ اس کی جیلسی پر بعض اوقات مسکرا دیتی تھی اور پھر بعض اوقات اسے تنگ کرتی تھی۔ زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔